الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم سورہ انفال چل رہی ہے اور سورہ انفال دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اس کا ختم ہو چکا ہے اور 10ویں پارے کے شروع سے اس سورت کے دوسرے حصے کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ ہے قانون جہاد نمبر 3، قانون جہاد نمبر 3۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، اور تم تیاری کرو، لہم کے نیچے لکھیں لِقِتَالِهِمْ، ان کافروں سے مقابلے کے لیے۔ صاحب ایمان کو، ایمان والوں کو حکم ہے کہ یہ پہلے سے اپنے آپ کو کفر کے مقابلے کے لیے تیار رکھے، اور تم تیاری رکھو ان سے مقابلے کے لیے مستطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہو، من قوتن، طاقت میں سے۔ تو مجاہدین کو، اسلامی افواج کو جتنا ان کے لیے ممکن ہو پہلے سے اپنی تیاری رکھنی چاہیے، اس میں کمزوری نہیں رکھنی چاہیے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور رباط کہتے ہیں پلے ہوئے، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، اس لیے کہ گھوڑا بہت بڑا آلہ جہاد ہے۔ جہاد میں آج تک اور جنگوں میں اتنی جدید ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود بھی دنیا کی ہر فوج کے پاس گھوڑے۔ اللہ نے اس جانور میں بڑی صفات رکھی ہے اور بڑی وفاداری اور بڑی خوبیاں رکھی ہے، اتنی مہارت ہے کہ یہ اگر اس پر محنت کی جائے تو یہ جنگ کے تمام حربوں کو سمجھ لیتا ہے، میدان جہاد کے سارے معاملات کو سمجھ لیتا ہے کہ کہاں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ تم تیاری کرو جتنا تمہارے بس میں ہو طاقت کی، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، یعنی گھوڑوں کو بھی تیار کرو۔ اس لیے ہمارے فقہ حنفی میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ گھوڑا حلال جانور ہے، اس کے حرام ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں، گھوڑا حلال ہے، لیکن صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ گھوڑے کا گوشت استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ لکھا۔ تو بھائی جب حلال ہے تو گوشت کیوں مکروہ ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علت یہ بتائی کہ یہ آلہ جہاد ہے، یہ آلہ، اور اگر مسلمان اس کو گائے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے لگ گئے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر مسلمانوں پہ جہاد کا وقت آیا گھوڑے ناپائید ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے باقی اس کے حلال ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل حلال ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، نیچے لکھیں بالفعل، بالفعل، ترہبون بہ، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے، یعنی ان گھوڑوں کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسرے کافروں کو، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ ہے نا، اور یہود مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی ڈراؤ، اور یاد رکھو وآخرین من دونہم، اور جو دوسرے کافر ان کے علاوہ ہے، بریکٹ میں لکھے فارس و روم، فارس و روم، ان کو بھی ڈراؤ۔ تو اس جنگی تیاری میں اللہ کی طرف سے ایک رعب اور ہیبت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک ہر سال ایک ایسا دن رکھتا ہے جس میں ان کی آلات حرب کی نمائش ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں پاکستان میں بھی 23 مارچ کو جتنے ہتھیار ہوتے ہیں ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ لے آتے ہیں اور اپنے میزائلوں کی، ٹینکوں کی، طیاروں کی ایک نمائش ہوتی ہے۔ تو یہ آلات جہاد، اس کو صرف سامنے رکھ کر کے تمام عالم کفر پریشان ہے کہ اس ملک کو اللہ نے یہ طاقت کیوں دی ہے اور کیسے دی ہے۔ اس لیے پاکستان کو اس وقت ایمان کا مرکز کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں امت مسلمہ پہ تکلیف آئے تو اس کی نظریں اس ملک کی طرف اٹھتی۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، قدر کرنی چاہیے اس کی۔ فرمایا لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو، نیچے لکھے فی الحال، جو دوسرے کافر ہیں نا، دوسرے کافر جن سے ابھی واسطہ نہیں پڑا، فارس و روم، آگے جیسے آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ پھر آگے چل کر وہ وقت بھی آیا کہ روم والوں سے بھی مقابلے ہوئے اور صحابہ کے دور میں صحابہ فارس تک آئے، ایران تک آئے، لیکن ابھی علم نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام وہاں تک چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا لا تعلمونہم، لکھے فی الحال، تم ان کو فی الحال تو نہیں جانتے لیکن اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے سمجھ جائے کہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، کئی گنا ہو کے واپس آئے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، لکھے قانون جہاد نمبر 4، قانون جہاد نمبر 4۔ اس امت کے پاس سب سے زیادہ رحم دلی ہے۔ ہتھیار رکھنے کا، آلات جہاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت لڑائی کے لیے تیار بیٹھے اور لڑنا ہی ہے، نہیں۔ جہاں پہ دشمن نے، کافر نے صلح کی پیشکش کی، اتفاق و اتحاد کی بات کی، فرمایا تم بھی جھک جاؤ، صلح کر لو۔ جنگ مقصود اصلی نہیں ہے، لڑنا مقصد اصلی نہیں ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، جنحو، اگر وہ جھک جائے، کون؟ کفار، اگر وہ کفار جھک جائے، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی اس کے لیے مائل ہو جاؤ، تم بھی کیا کرو؟ تم بھی اس کے لیے، اگر وہ صلح کے لیے جھک جائے تو تم بھی اس کے لیے مائل ہو جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہے، کیا دینا چاہے؟ یعنی دل میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ انہوں نے صلح کا پیغام تو دیا لیکن ہو سکتا ہے دل میں کھوٹ ہو، اندرون خانہ کوئی برا کر لے، تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں گے تب بھی پریشان نہیں ہونا۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، لکھیں نمونہ کفایت، نمونہ۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں کافی ہوں، تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کو جب کچھ کہا جائے کہ بھئی کر لو کر لو، خیر ہو جائے گی، ہو جائے گا، تو یہ کہتا ہے کب ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا میں کافی ہوں، اور دیکھو میں تمہارے لیے بدر میں کافی نہیں ہوا، پہلے ایک نمونہ بھی پیش کیا نا، جیسے وہاں میں تمہارے کام آیا مشکل میں، آئندہ بھی تسلی رکھو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس نے آپ کی مدد کی، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، بنصرہ کے نیچے لکھیں فی بدر، اللہ نے کہاں پہ مدد کی؟ بدر میں، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کے ذریعے سے اللہ کی نصرت بھی آئی اور ایمان والوں نے بھی نصرت کی، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ تھا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے محبت پیدا کر دی ان کے دلوں میں۔ کیا پیدا کر دی؟ اللہ نے محبت پیدا کر دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ اب ایک بات ہے نا، جتنا مجمع بڑھتا ہے طرح طرح کی ذہنیت جمع ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کم لوگ اتفاق سے چل رہے ہوتے ہیں۔
جہاں تعداد بڑھتی ہے وہ دو وہاں لڑ رہے ہیں، یہ یہاں لڑ رہے ہیں، ان کے دل میں برائی، ان کے دل میں برائی، ایک وہ ہو جاتا ہے نا۔ اب صحابہ دن بدن بڑھ رہے تھے، لیکن جتنا صحابہ بڑھ رہے ہیں محبت بڑھتی جا رہی ہے، اختلاف نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا غور تو کریں یہ محبت ڈال کون رہا ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین کا سب بھی خرچ کر دیتے، اگر آپ زمین کا سب بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ انسان تو محبت ڈالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ روپے پیسے خرچ کر دیتا ہے، ایک دعوت کر دیتا ہے، کوئی چیز خرید دیتا ہے کہ چلو بھائی یہ لوگ آپس میں اتحاد سے رہیں، ایک دو دن دوستی ہے پھر تیسرے دن لڑائی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر آپ زمین کو سب خرچ کر کے ان کو جوڑنا چاہتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت نہ آتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان میں محبت ڈال دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ کی ذات غالب ہے، حکیم اور حکمت والی ہے۔ اس آیت کو آیت نمبر 63 سورہ انفال کا ورد اگر انسان پابندی سے کرتا ہے تو گھر میں اللہ پاک اتحاد اتفاق رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس آیت کو اگر گھر میں کثرت سے پڑھا جائے تو آپس میں ایک گھر والوں میں محبت رہتی ہے، اتفاق و اتحاد رہتا ہے، یقین اور اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے اس کو۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، لکھے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تسلی دے رہے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ۔ آپ کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جو واو ہے نا وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اس واو کا عطف ہو جائے لفظ اللہ پہ۔ واو کا عطف کس پہ ہو؟ لفظ اللہ۔ اب ترجمہ یہ ہوگا اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے متبعین ایمان والے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میری مدد بھی آپ کے ساتھ ہے، ان صحابہ کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ اس واو کا عطف کس پہ ہو؟ حسبک کے کاف پر، کاف۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا اے پیغمبر اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کے لیے بھی کافی ہے۔ سمجھ گئے دونوں میں فرق؟ تو دونوں ترجمے صحیح ہے، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور جن ایمان والوں نے آپ کی اتباع کی یعنی صحابہ نے، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قانون جہاد نمبر 5۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ابھاریے، حرض آمادہ کرنا، ترغیب دینا، ان کو ابھاریے علی القتال، قتال پر۔ کس پر؟ قتال پر، کافروں سے لڑنے پر۔ اب چونکہ لڑائی میں تو سارا دار و مدار طاقت پر ہے، تو ذہن میں آ رہا تھا کہ مسلمان تو بہت کم، کافر تو بہت زیادہ، توازن اور بیلنس نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ثابت قدم ہو، صابرون ثابت قدم جن کے پیر جمے ہوئے مضبوط ہو، اگر تم میں سے صرف کتنے ہو؟ 20 ہو، تو یغلبوا 200، وہ غالب آ جائیں گے کتنے پہ؟ 200 پہ۔ تو تناسب کیا بنے گا؟ 1 کا مقابلہ 10 سے۔ یہ شروع کا حکم ہے، آگے دیکھیں گے فرق آئے گا۔ تو فرمائے ایک مسلمان 10 کافروں سے مقابلے کے لیے کافی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر آپ میں سے 100 ہوں گے تو یغلبوا 1000 من الذین کفروا،
وہ کافروں کے 1000 پہ غالب آئیں گے. ان دو مثالیں دی، پہلے 10 کی مثال دی، پھر 100 کی مثال دی کہ 10 200 پہ غالب آئیں گے اور 100 1000 پہ غالب آئیں گے. تو ایک کا مقابلہ کتنے سے؟ 10 سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ غالب کیسے آئیں گے؟ فرمائے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. سبب مغلوبیت، سبب مغلوبیت کیا ہے؟ بوجہ اس کے کہ وہ کافر ایسی قوم ہے کہ لا یفقہون، وہ سمجھ نہیں رکھتے. نیچے لکھے الدین، کس کی؟ دین کی. ان کو نہیں پتا کہ اس جسم کی طاقت کے علاوہ ایک ایمان کی طاقت بھی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے ایمانی طاقت اپنا ایک رعب رکھتی ہے جس کی وجہ سے کفر پریشان ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم. الآن، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، آسانی کر دی. اب اللہ نے کیا کر دی؟ وہ ابتدائی دور تھا، اب جب دور بڑھ گیا، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، فرمایا اب اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی. وعلم ان فیکم ضعفا. سبب تخفیف، یہ تخفیف کیوں کی، آسانی کیوں کی؟ سبب تخفیف وعلم، اور جان لیا کہ ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر سستی آ چکی. کیا آ چکی؟ سستی. اب حاشیے پہ استاد صاحب نے لکھوایا ہے اس جگہ کہ قانون اور تجربہ ہے کہ جب کثرت ہو جاتی ہے، قانون اور تجربہ ہے کہ جب کثرت ہو جاتی ہے تو ضعف اور سستی پیدا ہو جاتی ہے. تو ضعف اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے تخفیف فرما دی. اللہ نے کیا فرما دی؟ اس لیے آپ دیکھیں کم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب افراد بڑھ گئے بڑھ گئے بڑھ گئے بڑھ گئے، اب سب تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے. تو پرانے حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہم گنتی کے لوگ تھے، یہ سارے کام ہم خود کرتے تھے. اب 100 ہو گئے، 200 ہو گئے، 500 ہو گئے، لیکن وہ کام اس طرح ڈھیلا پڑا ہوا ہے. یہ سمجھ گئے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اب ہم نے تخفیف کر دی. کس طرح؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ. اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہو، کتنے؟ تو یغلبوا 200، وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. ہاں، اب کیا ریشیو بن رہا ہے؟ اب ایک کے مقابلے میں 2 آ گئے. ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہے، پہلے ایک 10 پہ تھا، اب فرمایا کہ اب 100 200 پہ. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ 2000 پہ غالب آ جائیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں ایک نقطے کی بات سمجھے دوستو، دیکھیں اللہ نے 2 حالات پیش کیے نا، ایک تخفیف سے پہلے کا اور ایک تخفیف سے بعد کا، اور دونوں میں 2 عدد بتائے. پہلے میں کہا کہ اگر 10 کا مسلمان 200 کافروں پہ غالب اور 100 مسلمان 1000 کافروں پہ غالب، تو وہاں بھی 2 مثالیں دی، اور نیچے تخفیف کے بعد میں بھی کتنی مثالیں دی؟ 2. لیکن سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ اوپر جب مثال دی تو 10 سے شروع کیا کہ 10 کتنے پر غالب ہے؟ 200 پر. اور نیچے جب مثال شروع کی تو کیا کہاں سے مثال شروع کی؟ 100 سے. نہیں سمجھے بات؟ کچھ سمجھ میں آئی وجہ؟ اوپر مثال جب شروع کی تو 10 کی بات کی، نیچے جب مثال شروع کی تو 100 سے بات کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداءً قلت تھی، مسلمان قلت میں تھے نا، افراد کم تھے، قلت تھی. تو اس وقت سیریا بنتا تھا 10 افراد سے. سیریا جانتے ہیں نا، وہ جماعت جس میں حضور خود تشریف نہیں لے گئے. تو سیریا بنتا تھا کتنے افراد سے؟ 10 سے. اور لشکر بنتا تھا 100 سے. 10 سے سیریا بنتا تھا اور 100 سے لشکر بنتا تھا. اور بعد میں جب تعداد بڑھ گئی، تعداد جب
تو اب سریا بننے لگا 100 سے اور لشکر بننے لگا 1000 سے. حالات کو پیش نظر رکھا. ما کان لنبی، لکھیں قانون جہاد نمبر 6، قانون جہاد نمبر 6، ما کان لنبی. غزوہ بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے. کتنے قیدی؟ 70. اب مشورہ ہوا کہ کیا کریں. سب کی رائے یہ تھی کہ بھئی فدیہ لے کے چھوڑ دیں یا کچھ فائدہ اٹھا کے چھوڑ دیں. لیکن 2 صحابہ حضرت عمر، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا نہیں، یہ دشمن ہے، چھوڑیں گے پھر کل آئیں گے، لہٰذا ان کو قتل کیا جائے. تو اکثریت کی رائے یہ تھی، خود حضور کی رائے یہ تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے، لہٰذا فیصلہ تو وہی ہوا. شورا میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اکثریت کی رائے پہ فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ تو ہوا، لیکن اللہ کو فیصلہ وہی پسند تھا جو کن کی رائے تھی؟ حضرت عمر اور حضرت سعد کی رائے تھی. اس کا تذکرہ ہے، دیکھیں. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، پیغمبر کے، اس پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے لیے قیدی ہو باقی رہنے والے. اس کے لیے کیا ہو؟ قیدی ہو. اس کے ساتھ لکھیں باقی رہنے والے، کہ یہ ان قیدیوں کو باقی رہنے دے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے. حتی یثقن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون بہا دے زمین میں. خون بہانے سے مراد کیا ہے؟ ان کو قتل کر دے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر ان قیدیوں کو چھوڑتے نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیتے. حتی یثقن فی الارض. قانون جہاد نمبر 6 لکھا نا، اس کے ساتھ لکھے وہ تنبیہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو تنبیہ بھی فرمائی گئی. تریدون عرض الدنیا، تریدون کے نیچے لکھے خطاب للصحابہ. یہ خطاب کس سے؟ اللہ نے فرمایا تم چاہتے ہو دنیا کے سامان کو، یعنی سب کی رائے یہ بنی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں تو فائدہ ہوگا. اللہ نے فرمایا تم چاہتے ہو دنیا کے سامان کو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت کو پسند فرماتے ہیں تمہارے لیے. تمہارے لیے اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ آخرت کو. واللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. سبب دفع عذاب، سبب دفع عذاب. اب آگے اس آیت میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا، یہ جو رائے سامنے آئی یہ صحیح نہیں تھی، اور یہ اتنی تھی کہ قریب تھا کہ اللہ پاک کا عذاب اتر آتا اس فیصلے کی وجہ سے، لیکن آیا نہیں. تو اس کا سبب بتائیں گے کہ جب اس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوئے اور عذاب آ سکتا تھا تو عذاب کو کس چیز نے روکا؟ غور کریں، پہلے ترجمہ سنیں پھر سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، فرمائے لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتا ایک نوشتہ، نوشتہ جانتے؟ لکھی ہوئی تحریر، لکھا ہوا فیصلہ، لکھا ہوا فیصلہ. اگر نہ ہوتا ایک نوشتہ اللہ کی طرف سے، سبق جو کہ لکھا جا چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے لکھا نہ ہو چکا ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم، تو تمہیں ضرور پہنچ جاتا، تمہیں ضرور پہنچ جاتا، فیما اخذتم، بسبب اس مال کے جو تم نے لیا، یعنی جو فدیہ لیا نا ان کافروں سے، اس مال کو لینے کی وجہ سے تمہیں ضرور پہنچتا عذاب عظیم. کیا؟ بہت بڑا عذاب. لیکن چونکہ اللہ ایک فیصلہ پہلے کر چکے ہیں کہ عذاب تمہیں نہیں دینا، اس لیے تم پہ عذاب نہیں آیا. سمجھ گئے؟ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا لکھا جا چکا تھا جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ کتاب ان کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پہ لکھیں، ایک احتمال یہ ہے
کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ قیدی بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ یہ جو 70 قیدی آئے تھے، ان میں سے تقریباً کے بارے میں تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ بعد میں کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، اسلام میں آئیں گے، اس وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ سمجھ گئے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ یہ سب بدر کے شرکا تھے۔ یہ بدر کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بدر کے شرکا تھے، اور بدر کے جتنے شرکا ہیں سب پاک اور جنتی ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں، اس وجہ سے ان پہ نہیں آیا، سب پاک اور جنتی ہے۔ تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اللہ نے فدیے سے روکا نہیں تھا۔ دیکھیں نا، یہ حکم اگر آتا کہ بھئی فدیہ نہیں لینا تو پھر حضور لے سکتے تھے، حکم تو نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ اجتہادی غلطی ہوئی۔ کون سی غلطی؟ اجتہادی غلطی ہوئی جس پر عذاب نہیں آتا۔ یہ سمجھ گئے؟ ہو گئی بات؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی کافر سے جو چیز مل گئی ہم اس کو کیسے کھائیں، اس کا مالک تو وہ رہا، چیز اس کی ہے، کھا میں رہا ہوں، تو دین نے تو کسی کی چیز بغیر اجازت لینے سے منع کیا، اور یہاں مال غنیمت میں تو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کا مالک زندہ ہے، میں اس کے سامنے اس کی چیز جو ہے کھا رہا ہوں۔ تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ازالہ شبہ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو تمہیں غنیمت میں ملا اس کو کھاؤ، حلالاً طیبا، حلال پاکیزہ سمجھ کر۔ کل بات آئی کہ مال غنیمت سب سے حلال مال ہوتا ہے، اس لیے یہ وہ مال ہے جو اللہ نے اس کافر کو دیا، لیکن اس نے ناقدری کی اللہ کی نعمت کی، تو اللہ نے اٹھا کے اپنے مومن بندے کو دے دی۔ سمجھ گئے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایہا النبی، قانون جہاد نمبر 7، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسرا، جو تمہارے ہاتھوں میں یہ قیدی ہے، اسرا قیدی، اسرا کے نیچے لکھیں حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، حضور کے چچا تھے، یہ بھی قیدیوں میں آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کو وہ کے ہاتھ میں جو قیدی ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ پاک جان لے تمہارے دلوں میں خیر کو، اگر اللہ جان لے تمہارے دلوں میں کس کو؟ خیر کو، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ پاک دیں گے تمہیں اس سے زیادہ بہتر جتنا تم سے لیا گیا، اس سے زیادہ بہتر جتنا تم سے لیا گیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مما اخذ کے نیچے لکھیں ثمرہ دنیاوی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دیں گے، لکھیں ثمرہ اخروی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب بدر کے 70 قیدیوں سے کہا گیا کہ چلو فدیہ دو، تو سب تو ایک جیسے نہیں تھے نا، کوئی مالدار کوئی غریب، تو حضرت عباس سب سے زیادہ مالدار تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا فدیہ بھی دیں، اور ان کے ساتھ 2 حضرات اور آئے تھے، ان کے بھتیجے حضرت عباس کے، ایک نوفل اور ایک عقیل جو حضرت علی کے بھائی تھے، فرمایا ان کا فدیہ بھی آپ دے دیں، اس لیے کہ وہ دونوں غریب ہیں، لہٰذا اپنے چچا سے فرمایا کہ آپ اپنا اور اپنے 2 بھتیجوں یعنی عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی کون دے؟ آپ دے دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت عباس کا دل تیار نہیں تھا اس کے لیے، اس وقت تک اسلام میں بھی نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود غریب آدمی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا، جو آپ آ رہے تھے بدر کے لیے، تو جو سونا آپ نے اپنی بیوی کو دیا تھا
وہ کہاں گیا؟ انہوں نے آتے ہوئے سونا جمع کیا ایک چادر میں اور اپنی بیوی کو دیا، کہا اس کو زمین میں دبا دو تاکہ برے حالات میں کچھ پتہ نہ چلے۔ حضور علیہ السلام کو وہ بات بذریعہ وحی بتا دی گئی، تو جب انہوں نے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، تو حضور نے فرمایا وہ سونا کہاں گیا جو آپ نے دیا تھا؟ تو یہ ان کی زندگی کے تبدیل کرنے کا موقع تھا۔ حضرت عباس اسی موقع پر ایمان لائے، سمجھ گئے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنا ایمان ظاہر نہ فرمائیں جب تک آپ مکہ نہ چلے جائیں، اور وہاں جا کر آپ ایسا کریں کہ وہاں کے حالات ہمیں بتایا کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عباس اسی وقت ایمان لے آئے تھے۔ تو وہ ان کے دل میں ایک وہ تھا نا کہ میں اپنا فدیہ دوں، ان 2 بھتیجوں کا دوں تو میرا تو مال ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ اگر انہوں نے صحیح نیت سے دیا ہے تو اس سے زیادہ بہتر اللہ ان کو دے دیں گے۔ سمجھ میں آگے؟ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ جب بعد میں مدینہ آئے تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں ان کے 20 غلام تھے، جو تجارتی غلام، خدمت کے نہیں، صرف 20 غلام وہ تھے حضرت عباس کے جو کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے ان کے لیے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر یہ ارادہ کریں آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا تو فقط خانوا اللہ من قبل، تو تحقیق انہوں نے تو اللہ کے ساتھ خیانت کر لی تھی، من قبل، اس سے بھی پہلے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، امکن کا ترجمہ لکھے پکڑوا دیا، پھر اللہ نے پکڑوا دیا ان کو۔ حضور کو تسلی دی گئی، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے نا کہ یہ لوگ خیانت کریں گے، بھاگ جائیں گے، فدیہ نہیں دیں گے یا دوبارہ لڑنے آ جائیں گے، تو ان کا خیانت کرنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ اچھا، من قبل جو فرمایا نا کہ انہوں نے پہلے بھی خیانت کی، سوال یہ کہ کیا خیانت کی تھی انہوں نے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ خیانت یہ تھی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا نا، ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا، تو حضور کے چونکہ مربی تھے، پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، تو انہوں نے بنو ہاشم کو جمع کیا جو خاندان تھا اپنا، اور ان سے کہا کہ دیکھو اس بھتیجے کی دعوت الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری ایک تاکید یاد رکھنا کہ ہمیشہ اس کی مدد اور تعاون کرنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابو طالب نے بنو ہاشم سے کہا تھا، اور انہوں نے کہا جی جی بالکل، آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم ان کو اس اعتبار سے پریشان نہیں کریں گے۔ لیکن ابو طالب کا انتقال ہوا اور ان کی کرتوت اور حرکتیں بالکل بدل گئی۔ سمجھ میں آئی؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا۔ اچھا، حاشیے پہ لکھے مومنین کے فرق ثلاثہ کا بیان۔ یہاں سے اب مومنین کے 3 طبقوں کی بات شروع ہو رہی ہے، 3 طرح کے مومنین آئیں گے دوستو۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، لکھیں فریق اول مہاجرین۔ فریق اول کون ہے؟ مہاجرین، مع اوصاف، ان کے اوصاف بھی بتائے گئے۔ بے شک جو ایمان لائے نمبر 1، وہاجروا اور ہجرت کی نمبر 2، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ نمبر 3، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ یہ ہو گیا کون سا فریق؟ فریق اول۔ والذین آووا ونصروا، لکھے فریق ثانی انصار مدینہ۔ یہ کون سا فریق ہے؟ انصار مدینہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، آوو کے نیچے لکھے نمبر 1، وصف نمبر 1، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی نمبر 2، اولئک بعضهم اولیاء بعض، لکھیں دونوں فریقوں کا حکم، 2 فریق آ گئے نا، پہلے مہاجرین اور اب انصار مدینہ، دونوں فریقوں کا حکم، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ آپس میں کیا؟ ایک دوسرے کے۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ اولیاء کا ترجمہ ورثہ سے کیا کہ یہ مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ تو اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر اس حصے کو منسوخ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اب تو میراث کے احکامات الگ آ گئے نا، اب تو میراث میں قرابت داری کو دیکھا جائے گا، دوستی کو نہیں دیکھا جائے گا۔
وہ منسوخ ہو گیا۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، لکھے فریق نمبر 3 مومنین غیر مہاجرین، یہ فریق نمبر 3 مومنین غیر مہاجرین جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں کی، چونکہ ہجرت بنیاد تھی ایمان کے لیے اس وقت، تو جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو نہیں ہے آپ کو ان کی دوستی میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی تعلق نہیں ہے آپ کے لیے۔ ما نافیہ ہے دوستو، ما کے نیچے لکھے نافیہ، نہیں ہے آپ کے لیے من ولایتہم، ان کی دوستی میں سے، من شیء کچھ بھی حق نہیں ہے، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ کن سے؟ جو ہجرت نہیں کر رہے، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ کیا نہ کر لیں، ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ مومنین آپ سے مدد مانگے دین کے معاملے میں، ہجرت تو نہیں کی، مکہ میں بیٹھے ہوئے، لیکن اگر کوئی دین کا معاملہ آیا اور آپ سے مدد مانگے تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ کے ذمہ لازم ہوگا ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے مقابلے میں کہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ کیا مطلب؟ آگے سورہ توبہ انشاءاللہ ابھی شروع ہو رہی ہے، آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ حضور علیہ السلام نے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے تھے، اور ہر معاہدے کی نوعیت، وقت، ترتیب بالکل الگ ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ مکہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان جو ہجرت نہیں کر رہے، ان پر کوئی پریشانی آئے، کوئی قبیلہ ان کو تنگ کرے اور یہ مدد کے لیے آپ کو پکارے کہ بھئی آئے ہماری مدد کرے، لیکن جس قبیلے کے خلاف آپ کو بلا رہے ہو ان قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہو، کیا ہو؟ تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اگر ایسے قبیلے پر آپ کو بلائے جن سے معاہدہ ہو تو پھر ان کی مدد کے لیے نہیں جانا ہوگا، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، معاہدے کا خیال رکھیں گے، اس وقت ان کو نہیں دیکھیں گے۔ پھر سمجھ میں آ گئی؟ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اب سوال یہ کہ کیا نہیں کیا؟ ہاں حاشیے پہ لکھیں اس کا تعلق فعلیکم النصر کے ساتھ ہے۔ الا تفعلوہ کا تعلق کس سے؟ پیچھے گزرا نا، فعلیکم النصر، کیا مطلب؟ جو مسلمان مکہ میں ہے ہجرت کر کے نہیں آئے تو حضور سے فرمایا گیا کہ ان سے کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر ان پر کوئی دین کے معاملے میں برا وقت آیا اور انہوں نے مدد کے لیے آپ کو بلایا تو آپ کو مدد کرنی چاہیے نا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مدد اس لیے کرنی ہے کہ اگر ان مسلمان بھائیوں کی مدد آپ نے نہیں کی، الا تفعلوہ، سمجھے؟ اگر وہ مدد نہیں کی تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو تمہارے لیے زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد بن جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو امت کا بھی ایک رشتہ ہے۔ اب اگر انسان صرف اس بنیاد پر یہ ضد کرے، اب مثال کے طور پہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا پڑوسی ہندوستان ہے، لیکن ہندوستان میں کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، پاکستان سے کئی گنا زیادہ مسلمان وہاں پہ۔ تو اب ایک مثال ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان کسی دینی معاملے میں یہاں کے مسلمانوں کو کہے کہ بھئی ہماری رہنمائی کرے، ہمارا یہ مسئلہ حل کرے، اور یہ والے کہیں کہ بھئی تم تو ہندوستان میں ہو نا تو ٹھیک ہے مرو وہاں پہ، ہم کیوں تمہیں پوچھے؟ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ نہیں کرنا ہے، اس دینی معاملے میں ان کی اعانت کرنی ہے، اہانت نہیں کرنی۔ تو فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا، لکھیں بشارت، کیا لکھیں؟ بشارت۔ حاشیے پہ لکھیں الذین، اس میں موصول استغراق کے لیے بھی آتا ہے۔ کس کے لیے؟ استغراق، سب کو شامل کرنا۔ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اب سب کا تذکرہ ایک ساتھ آ رہا ہے دوستو۔
جو ایمان لائے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، سب کا ذکر آیا نا، تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ یہ لوگ کیا ہے؟ پکے مومن ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ کون سا رزق ہے؟ عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد، بعدو کے نیچے لکھے بعد ہجرت نبویہ۔ بہت سارے ایسے بھی تھے نا کہ جو حضور کی ہجرت کے بعد مکہ میں ایمان لائے، حضور کی ہجرت کے بعد ایمان لے آئے۔ تو جو لوگ اس ہجرت کے بعد ایمان لائے، لیکن جب ایمان لائے تو پھر ہجرت کر لی، پھر آ گئے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ یہ ترجمہ اگر کسی نے کیا نا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا تو یہ تو غلط ہو جائے گا نا، کہ ایمان بھی لائے، ہجرت کی اور پھر آ کے یہاں آپ کے ساتھ جہاد کر دے، یعنی آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، وہ لوگ بھی آپ میں سے ہی ہے، وہ لوگ بھی آپ میں سے ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، دیکھیں، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے، فی کتاب اللہ، میراث کے باب میں۔ کتاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میراث کے بارے میں۔ تو معلوم ہوا کہ میراث میں قرابت داری کو دیکھا جاتا ہے، حاجت کو نہیں دیکھا جاتا، یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے فیصلے میں، یعنی میراث میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ سمجھ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ اگر انسان سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے گا تو پھر تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی دن تلاوت شروع کر رہا ہے، تلاوت شروع ہی کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورہ توبہ سے، تو پھر تعوذ بھی پڑھ لے اور تسمیہ بھی پڑھ لے۔ لیکن اگر دوران تلاوت سورہ برات آ جائے، چلتے چلتے آ جائے، تو پھر تسمیہ نہیں پڑھنی چاہیے، تعوذ پڑھ لینا چاہیے اختیاری طور پہ۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ آپ حضرات نے تجوید میں اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے جو محل ہے وہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورت میں جو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے، اہم ترین، وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ ایک صورت ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ بسم اللہ کیوں نہیں آئی؟ اگر تو یہ مستقل صورت ہے تو بسم اللہ ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر اس کے بیچ میں یہ حصہ کیوں ڈالا گیا؟ اس کو سورہ انفال کا حصہ بنا دیا جاتا۔ سمجھ رہے؟ الگ بھی کیا گیا اور بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ روایت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ پوچھی۔ کہاں پر؟ کہاں بسم اللہ نہ لکھنے کی؟ سورہ توبہ کے شروع میں، کہ یہاں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ سمجھ گئے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب آیتیں اترتی تھی، یعنی حضور کے زمانے میں جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں فرما دیتے کہ اس کو فلاں جگہ پہ شامل کر لو، یعنی ان آیتوں کو فلاں کے ساتھ رکھ لو۔ سمجھ گئے دوستو؟ اور جب کبھی بسم اللہ اترتی، صرف آیتیں نہیں بلکہ بسم اللہ بھی ان کے ساتھ آتی تھی، تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ نئی مستقل صورت ہے۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو گویا کہ طریقہ یہ تھا کہ جب بسم اللہ کے بغیر آیتیں آتی اور حضور فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ پہ اس کے ساتھ شامل کر لو، تو ہم اس کو صورت نہیں سمجھتے تھے،
لیکن اگر بسم اللہ بھی ساتھ میں ہوتی تو ہم کیا سمجھ جاتے کہ یہ مستقل سورت آ گئی. یعنی یہ ایک ضابطہ حضور نے صحابہ کے ذہن میں رکھ دیا تھا. لیکن جب سورہ توبہ اتری، حضرت عثمان فرما رہے ہیں جب سورہ توبہ اتری تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تو یہ فرمایا کہ اس کو فلاں جگہ شامل کر دو، جو طریقہ تھا نا عام آیتوں کے بارے میں، نہ تو یہ فرمایا کہ اس کو فلاں جگہ شامل کر لو، اور نہ اس کے ساتھ بسم اللہ اتری. یعنی دونوں باتیں مبہم ہو گئی نا. اگر یہ صورت نہ ہوتی مستقل تو آپ کو عادتاً یہ فرمانا تھا کہ ان کو فلاں آیتوں کے ساتھ لکھ دو، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا. اور اگر یہ مستقل صورت ہوتی تو بسم اللہ کے ساتھ آتی. نہ وہ صورت بنی نہ یہ صورت بنی تو معاملہ کیا رہا؟ مبہم رہا. معاملہ مبہم رہا تو ہم نے بسم اللہ نہیں لکھی. ہم نے بسم اللہ نہیں لکھی اس وجہ سے. یعنی حضرت عثمان نے فرمایا کہ اپنی طرف سے ہم یہ اضافہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے شروع میں کیا لکھ لیں؟ بسم اللہ لکھ لیتے. سمجھ گئے؟ اب رہ گئی یہ بات کہ چلیں اس کو آپ حضرات نے بسم اللہ نہیں لکھی، الگ کر دیا سورہ انفال سے، لیکن اشکال یہ ہے کہ سورہ توبہ بڑی ہے سورہ انفال کے مقابلے میں. کس سے بڑی ہے؟ اور صورتوں کی جو شروع کی ترتیب چل رہی ہے، بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، نعم، مطول صورتیں ہیں، اس ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پھر کون سی صورت پہلے ہوتی؟ سورہ توبہ پہلے ہوتی، سورہ انفال اس کے بعد ہوتی. تو یہ کیوں نہیں کیا؟ سمجھ میں آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ سورہ انفال مدینہ کے ابتدائی دور میں اتری. سورہ انفال مدینہ کے ابتدائی دور میں اتری اور سورہ توبہ آخری دور میں اتری ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وہ ابتدائی دور میں اتر گئی تھی، اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا؟ سورہ اعراف کے ساتھ. اور یہ بعد میں آئی، اس وجہ سے اس کو اب اس سے آگے نہیں کر سکتے تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ یہ بات ختم ہو گئی. اب دیکھیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. پہلی آیت کا ترجمہ سنیں، پھر میں آپ سے ایک خلاصہ عرض کروں گا، تب جا کے اس کو سمجھنا آسان ہوگا. ورنہ سورہ برات کے ابتدائی 2 رکوع کچھ سمجھ نہیں آئیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے. مختصراً بالکل آسان ہے. تو سنیں ترجمہ دوستو. براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اظہار ہے. کس کا اظہار ہے؟ بیزاری کا. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، صاف جواب ہے. کیا ہے؟ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے. الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے آپ نے معاہدہ کیا، من المشرکین، اور وہ معاہدہ کن سے کیا؟ مشرکین سے. تو اب دیکھیں اس صورت کے بالکل ابتدا میں کہا گیا کہ ان کو کیا ہے؟ صاف جواب ہے. صاف جواب کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ معاہدے کیا ہو گئے؟ ختم. بیزاری کا اظہار ہے، وہ سب ختم ہو رہی. اب دوستو یہاں تھوڑی سی بات کو سمجھیں تو آگے بات بالکل آسان ہو جائے گی. اور لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں عرض کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ میں، تو وہ 10 سال کا معاہدہ تھا. کتنے سال کا؟ 10 سال. اس معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ ایک قبیلہ شامل ہوا، بنو خزاعہ، یعنی حلیف، دوست بن گیا مسلمانوں کا. اس کا نام کیا تھا؟ بنو خزاعہ. اور کافروں کے ساتھ جو قبیلہ شامل ہوا اس کا نام تھا بنو بکر. ٹھیک ہے، یہ مشہور بات ہے. یہ ہو گیا. 1.5 سال
خاموشی سے گزرے. 10 میں سے کتنے سال؟ 1.5 سال تسلی کے ساتھ گزر گئے، کوئی لڑائی کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا. 1.5 سال کے بعد اہل مکہ اور بنو بکر جو ان کے حلیف تھے، اہل مکہ اور بنو بکر نے مل کر بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا. بنو خزاعہ کون تھے؟ وہ مسلمانوں کے حلیف ہے، اور یہ معاہدہ تھا کہ اگر آپ کے حلیف پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ کو پھر اس کا ساتھ دینا پڑے گا. تو ان دونوں نے مل کے حملہ کر دیا. کس پہ؟ بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا، یعنی معاہدہ توڑ دیا. معاہدہ توڑ دیا. تو آپ نے پوری تیاری کر کے، یعنی آپ علیہ السلام نے پوری تیاری کر کے 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں. یہ تو فتح مکہ کی، یعنی اتنا ذہن آپ کا بن جانا چاہیے کہ فتح مکہ کا سبب اس معاہدے کی ایک خلاف ورزی بنی تھی. سمجھ گئے؟ تو 8 ہجری میں آپ نے جا کے کیا کیا؟ مکہ کو فتح کر دیا. سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے جا کر پہلا حج فرض ادا کیا. یہ بھی مشہور بات ہے. پہلے سال آپ خود تشریف نہیں لے گئے، کن کو امیر بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنایا، امیر الحج. اور 9 ہجری میں وہ امیر بن کے گئے، اور مسلمانوں نے ان کی عمارت میں کیا کیا؟ حج کیا. اس حج کے بعد کافروں پر حج کے لیے آنے کی پابندی لگ گئی. ایسا بھی ہوا نا؟ اس کے بعد کافروں پر حج کے لیے آنے کی کیا لگ گئی؟ پابندی لگ گئی کہ اب آئندہ سے تم لوگ نہیں آؤ گے. پہلے آتے تھے وہ لوگ. اچھا، اب اصل بات کو سمجھے. اب حج پہ پابندی لگ گئی. اس 8-9 سال کا جو مدنی دور تھا، اس میں حضور علیہ السلام نے مختلف معاہدے کیے تھے کافروں سے، مختلف. اچھا، اب وہ کیا ہوا؟ اہل مکہ یعنی ناقضین عہد کو سب سے پہلے وعدہ انہوں نے توڑا نا. کنہوں نے؟ مکہ والوں نے. اہل مکہ یعنی ناقضین عہد کو سفر تک اسلام لانے کی مہلت دی. کون سے مہینے تک؟ سفر. سفر تک اسلام لانے کی مہلت دی، ورنہ تو قتل. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا وعدہ، جو معاہدہ تھا، اس کو ختم کیا گیا، اور مہلت کتنی دی گئی؟ سفر کے مہینے تک، کہ بھئی ذی الحج میں حج ہوا، اور پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کے پاس ذی الحج کے باقی دن ہیں، محرم ہے اور سفر ہے. ایمان لانا ہے لے آؤ، ورنہ تو پھر ہمارا حملہ ہے آپ لوگوں پر. سمجھ گئے؟ ایک بنو کنانہ کے ساتھ معاہدہ تھا. یہ دوسرا قبیلہ آ رہا ہے ابھی. بنو کنانہ، ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے 9 مہینے باقی تھے. کتنے مہینے؟ 9. ایک ترتیب ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں ایگریمنٹ، 1 سال کا ہے، 2 سال کا. تو ان کے معاہدے کے کتنے مہینے باقی تھے؟ 9. تو ان کو مہلت دی گئی کہ آپ کے 9 مہینے آپ کے پاس ہیں، اس درمیان آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن 9 مہینے بعد آپ کا معاہدہ بھی ختم. فرق سمجھے؟ اہل مکہ کو کتنی مہلت دی؟ صرف سفر تک. اور بنو کنانہ کو ان کے 9 مہینے دیے گئے کہ 9 مہینے. 2 ہو گئے. 2 قبیلے ایسے تھے جن کے ساتھ بلا مدت معاہدہ تھا. 2 قبیلے ایسے تھے جن کے ساتھ بلا مدت کا کیا مطلب؟ معاہدہ تو کیا کہ نہیں لڑیں گے آپس میں، کوئی مدت نہیں بتائی کہ بس کھلا ہے کبھی بھی نہیں لڑیں گے. ایک بلا مدت کا معاہدہ تھا. اور کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا. سمجھ گئے؟ 2 طبقے ہو گئے نا. بعض کے ساتھ معاہدہ تھا، مدت کوئی نہیں تھی، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں تھا. تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی. ان لوگوں کو کتنے مہینے کی مہلت دی؟ 4.
معاہدین بلا مدت کو بھی اور غیر معاہدین کو بھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو کتنی مہلت دی گئی؟ 4 ماہ کی مہلت دی گئی، یعنی 10 ربیع الثانی تک. کب تک؟ ہم لوگ چلیں گے 10 ذو الحجہ سے، اس لیے حج کا ذکر اسی لیے آیا. 10 ذی الحجہ سے کب تک آئے گا؟ 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے پورے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کو مہلت دی اس وقت کہ بھئی اسلام لے آئے ورنہ تو پھر آپ نکل جائیں. تو یہ کل کتنے گروہ بن گئے؟ 4. یہ کتنے گروہ بن گئے؟ 4. تو سب سے کم مہلت کن کو ملی؟ اہل مکہ کو. ان کو تو صرف سفر تک مہلت ملی، اور دوسرے طبقے کو 9 مہینے تک مہلت ملی. تیسرے اور چوتھے طبقے کو، تیسرا اور چوتھا سمجھ گئے نا، ان کو 4 مہینے کی مہلت تھی. تو یہ فرق کتنے ہو گئے؟ 4. یہ 4 جماعتیں اب بنی. تو جس ترتیب پہ آپ سے بات ہوئی نا، ضروری نہیں کہ آیات اسی ترتیب پہ ہو، لیکن آپ نے جو ترتیب لکھی ہے اول دوم سوم چہارم، تو اس سے سمجھ آئے گا. اگر یہ ترتیب ذہن میں نہ رکھے نا دوستو، آپ سورہ توبہ کے 2 رکوع نہیں سمجھ سکتے، ورنہ ابھی دیکھ لیں. اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں. دیکھ رہے ہیں ابھی؟ اب ترجمہ دیکھیں غور سے. براءۃ من اللہ ورسولہ، لکھیں اعلان براءت. اب براءت سمجھ میں آیا؟ وہ جو معاہدے ہوئے تھے وہ سب ختم کیے جا رہے ہیں، اس سے بیزاری کا اعلان ہو رہا ہے. بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. الی الذین، ان لوگوں کے لیے، عاہدتم، جن سے آپ نے معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین میں سے. سمجھ گئے؟ فسیحوا فی الارض، محذوف نکالے، فقل لہم. کیا؟ فقل لہم، آپ کہہ دیں ان سے، یعنی ان کافروں سے کہہ دیں کہ سیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ گھومو پھرو زمین میں 4 مہینے تک. اب بتائیں 4 مہینے کی مہلت کن کو ملی تھی؟ جماعت سوم اور جماعت، تو نیچے لکھے حکم جماعت سوم، حکم جماعت یعنی معاہدین بلا تعیین مدت، معاہدین بلا تعیین مدت. وحکم جماعت چہارم، وحکم جماعت، او بابا سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو ان کو مہلت کتنی ملی تھی؟ 4 میں. فرمائے تم گھومو پھرو زمین میں کتنے عرصے تک؟ 4 مہینے تک. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں ہرا سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ پاک رسوا کر دیں گے کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور کھلا اعلان ہے. اذان، کھلا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، ان لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبری، لکھے وقت اعلان، وقت، اور بریکٹ میں لکھے یعنی 10 ذی الحجہ. یہ اعلان کب ہوا؟ 10 ذی الحجہ کو ہوا. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے. کس دن؟ حج اکبر کے دن. کس دن؟ حج، بڑے حج کے دن. اصل میں بڑا حج یہ کہا جاتا ہے عمرے کے مقابلے میں. حج حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے. یہ اشارہ کیا کہ یہ اعلان عمرے میں نہیں ہوا بلکہ کس میں ہوا؟ ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن یہ کہ جو حج جمعے کے دن آ جائے، جمعے کے دن، اس کو کہتے ہیں حج اکبری، کہ یہ حج اکبری آ گیا ہے. تو وہ ایک ذہنیت تو ہو سکتی ہے لیکن اصطلاح صحیح نہیں ہے وہ. باقی جمعے کے دن کے حج کے اپنے فضائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. تو حج اکبر کے دن اعلان ہوا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ تعالی بیزار ہے مشرکین سے اور اللہ کے رسول بھی بیزار ہے. فَإِن تُبْتُمْ، لکھیں ترغیب توبہ، اگر تم توبہ کر لو یعنی اسلام لے آؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.
وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم نے اعراض کیا فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور کافروں کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی۔ کس کی؟ دردناک۔ اس کو آپ نے پڑھا مختصر المعانی وغیرہ میں، بلاغت میں استعارہ تحکمیہ، استعارہ کسی کو اور جلانے کے لیے کہا جائے۔ جیسے اگر امتحان کا نتیجہ آ جائے تو کہا جائے کہ آ گئے آپ کے اعمال نامے آ رہے ہیں، ابھی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنے آ رہے ہیں ابھی، آپ سمجھ گئے؟ تو عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی نا، بری خبر ہوتی ہے، لیکن یہ اور جلانا مقصود ہے کافروں کو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ لکھے حکم جماعت دوم، حکم جماعت یعنی معاہدین بتعیین مدت، معاہدین بتعیین، یہ کون تھے؟ بنو کنانہ، بنو کنانہ۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو ان کو کتنی مہلت دی گئی؟ 9 مہینے۔ تو لکھیں ان کی آخری مدت 10 رمضان بنتی تھی۔ 10 ذی الحج سے کہاں تک بنے گی؟ 10 رمضان تک، 9 مہینے پوری۔ سمجھ گئے دوستو؟ سوائے ان کے جن مشرکین سے آپ نے معاہدہ تو کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، لیکن ان مشرکین نے نہ تو آپ کے معاہدے کو توڑا، ولم یظاہروا علیکم احدا، نہ آپ کے مقابلے میں کسی کی مدد کی۔ دیکھیں بنو کنانہ بھی مشرک تھے اور ان سے پورا 1 سال کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے نہ تو وعدے کی کوئی خلاف ورزی کی تھی، نہ کافروں کے ساتھ مل کر سازش کی تھی۔ تو ان کے ساتھ دیکھیں نرمی کی گئی کہ آپ کے باقی 9 مہینے آپ کو دیے جا رہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، نہ انہوں نے مدد کی آپ کے خلاف کسی کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے لیے پورا کرو ان کے معاہدے کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک۔ نیچے لکھے مدت کے نیچے یعنی 9 مہینے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پاک متقین کو پسند فرماتے ہیں۔ فاذا انسلخ الاشہر الحرم، لکھے حکم جماعت اول یعنی ناقضین عہد، یہ اہل مکہ تھے۔ دیکھیں اب سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوئی نا آیات کو، ہر ایک کا حکم آ گیا نا سامنے، تو اب پریشانی نہیں ہے۔ یہ اہل مکہ تھے۔ فاذا انسلخ الاشہر الحرم، فرمایا کہ جب اشہر حرم گزر جائے، حرمت والے مہینے کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر آگے جا کے رجب آتا ہے۔ تو فرمایا جب گزر جائے، انسلخ، گزر جائے حرمت والے مہینے۔ ان کو کتنا وقت ملا تھا؟ جی سفر تک ملا تھا کہ محرم ختم ہوگا اور آپ کی مدت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو پھر ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، جہاں ان کو پاؤ۔ وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، اور ان کو قید کرو، ان کو قید کرو۔ واقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے بیٹھ جاؤ ہر گھات میں۔ کس میں؟ سے ہمارے ہاں کہتے ہیں اشتہاری مجرم ہے، تو محرم کے بعد یہ اشتہاری مجرم بنیں گے، پھر ان کے لیے ہر جگہ بیٹھ جاؤ، جہاں ملے تو ان کو ختم کرو۔ فَإِن تَابُوا، ترغیب توبہ، ترغیب توبہ، معافی کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے، وہ بند نہیں ہے۔ پس اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو چھوڑ دو ان کا راستہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، لکھے حکم مستأمن، مستأمن آپ نے فقہ میں پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے مستامن، وہ کافر جو آپ کے ملک میں آئے اور آپ سے امن طلب کر لے۔ آج کل اس کی صورت ہے ویزا لینا۔ جو کسی ملک میں ویزا لے کر جاتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس ملک کے سارے قوانین کی پابندی کروں گا،
تبھی اس کو ویزا ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستأمن. یہ مستأمن چاہے کتنے ہی بڑے دشمن ملک سے کیوں نہیں آیا ہو، لیکن جب آ گیا تو اب اس کو امن دینا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، الا یہ کہ وہ کوئی قانون توڑ دے تو اس کو سزا ملے گی. فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک استجارہ کا آپ سے پناہ مانگے، پناہ مانگ لے، فاجر ہو تو اس کو پناہ دے دے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو دیکھے. کافر کو روکے نہیں، یہ آئے گا اسلامی ماحول کو دیکھے گا، قرآن کی مجلسوں کو دیکھے گا، حق ہدایت دعوت کی بات کو سنے گا، اس کے دل میں راستہ بنے گا. فرمایا یہاں تک کہ وہ سن لے کس کو؟ کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، تاکہ یہ کوئی فیصلہ کر سکے. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے پہنچا دو مأمنہ، لکھے امن کی جگہ. کس کی جگہ؟ بریکٹ میں لکھ کے یعنی سرحد تک. اب جتنا ویزا لے کے آیا 2 مہینے 1 مہینے 20 دن وہ پورا ہو گیا، اب بحفاظت اس کو اس کے ملک کی سرحد تک لے جانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری. سمجھ میں آ گئی؟ پھر اسے پہنچا دو کہاں تک؟ امن کی جگہ یعنی سرحد تک. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے بھی کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتی. جو کیا نہیں رکھتی ہے؟ علم نہیں رکھتی. لہٰذا ان کو علم کا موقع دو، جاننے کا موقع دو ان کو. حاشیے پہ لکھے یہاں تک براءت نامے کا مضمون تھا. کس کا مضمون تھا؟ براءت نامے کا. جو شروع میں کہا نا براءت من اللہ، تو براءت نامے کا مضمون ختم ہو گیا دوستو. کیف یکون للمشرکین، لکھے حکم جماعت اول، وہ تو ذہن میں ہے نا، جماعت اول، جماعت دوم، جماعت سوم، جماعت چہارم. ہاں، حکم جماعت اول و ازالہ مانع اول، و ازالہ مانع اول. ذہن میں یہ سوال بنتا تھا کہ ان مشرکین کو ہم کیسے قتل کریں؟ انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا انہوں نے وعدہ کر کے توڑا ہے، وعدہ کر کے توڑا ہے، اور اگر ان کو موقع ملتا تو یہ تمہیں قتل کر دیتے. کیف یکون للمشرکین عہد، کیوں کر مشرکین ہو سکتے ہیں عہد قابل رعایت. عہد کا کیا ترجمہ لکھیں گے؟ قابل رعایت. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نرمی آ جائے کہ بھئی یہ تو بیچارے ہیں. بعض لوگ ظالم کو بیچارے کہتے ہیں. مظلوم تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن ظالم کو کہتے ہیں بیچارہ ہے. اس بیچارے کو پھانسی دی گئی، اس بیچارے کو مارا گیا. باقی جو مظلوم بیچارہ فنا ہو گیا اس کو کون بیچارہ کہے گا؟ تو وہ نہیں ہے. فرمایا کیوں کر مشرکین ہو سکتے ہیں عہد قابل رعایت عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک. الا الذین عاہدتم، سوائے ان کے، نیچے لکھیں یعنی جماعت بنو کنانہ. جماعت بنو، یہ کون سی جماعت تھی؟ جماعت دوم. سوائے ان کے جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، دیکھیے ایک ضابطہ ہے، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جو تمہارے لیے سیدھے رہے تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو. جو تمہارے لیے سیدھے رہے تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو، اور جو ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کو ٹیڑھا کر کے مارنا چاہیے. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پاک متقین کو پسند فرماتے ہیں. کیفا، لکھیں اعادہ. اعادہ سمجھتے ہیں نا، ایک چیز کو دہرانا. اعادہ برائے بیان علل، اس مضمون کو اللہ دوبارہ دہرا رہے ہیں. بات ہو گئی، ختم ہو گئی کہ ان کو کیا کرنا ہے، کتنی مہلت دینی ہے، کیوں سزا دینی ہے، سب باتیں. لیکن اس بات کو اللہ دوبارہ دہرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی علت اسباب وجوہات بیان کریں گے تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہیں رہے. سمجھ گئے؟ فرمائے کیفا، کیوں کر یہ قابل رعایت ہے.
کیوں کر یہ لوگ قابل، جہاں بھی آگے اب کیف آئے گا نا دوستو 2-3 جگہ، اس کا یہی ترجمہ ہوگا، کیوں کر یہ لوگ قابل رعایت ہے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، لکھے علت نمبر 1، اگر وہ تم پہ غلبہ پالے تو لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو لحاظ نہیں کریں گے نہ تو تمہاری رشتہ داری کا، الا کا ترجمہ کیا ہے؟ رشتہ داری، نہ تو تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، ولا ذمتن، اور نہ عہد کا، نہ عہد کا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان کو تمہاری رشتہ داری کا کوئی خیال ہے، نہ تمہارے معاہدوں کا خیال ہے، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ مت رکھیں دل میں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ یرزونکم بافواہہم، وہ تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، لیکن وتأبى قلوبہم، ان کے دل انکار کرتے ہیں، ان کے دل کیا کرتے ہیں؟ ہاں، آج پوری دنیا میں عالم کفر جب ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے، ادھر پہ UNO ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، کہتے پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ منہ سے ہمیں راضی کر رہے ہیں، لیکن جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو وتأبى قلوبہم، ان کے دل کیا ہے؟ منکر ہے، جہاں چاہے جس اسلامی ملک پہ چاہے چڑھائی کر دیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے زیادہ تر شریر ہے، زیادہ تر کیا ہے؟ شریر ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لکھے علت نمبر 2، یہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو خریدنا چاہتے ہیں تھوڑی قیمت میں، فصدوا عن سبیلہ، پس انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے تھے کہ ہمارے حق میں کوئی بات ہو جائے، ہمارے حق میں کوئی بات ہو جائے۔ تو جیسے یہود میں نصارہ میں طریقہ تھا نا کہ کسی کو ضرورت پڑ گئی اپنے کام کی تو جا کے اپنے راہب کو یا یہودی جو ہوتے تھے ربی، ان کو لفافہ دیا اور کہا کہ آ کے ذرا مجمع میں بتا دو کہ یہ آیت اس طرح ہے، تو انہوں نے اس طرح آ کے بیان کر دیا۔ تو امت پر بھی، امت مسلمہ پہ بھی یہ محنت ہر زمانے میں ہوئی ہے کہ ایسے افراد تیار ہو جو ہر دور کے اعتبار سے جو ہے نا بات کرتے رہے، قرآن نے کیا کہا اور اس نے آ کے اس کا تیا پائنچا ایک کر دیا، بالکل اس کو پلٹ دیا، تھوڑی قیمت لے کر اللہ کی آیتوں کو لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ فصدوا عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو روک دے اللہ کے راستے سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برے کام وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہت برے کام وہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن، لکھے علت نمبر 3، اس میں تعمیم ہے، اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کافر نہ آپ کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ آپ سے وعدے کا، حضور کو خاص فرمایا نا۔ اب فرمائے کہ کسی مومن کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، تھے تو سب آپس میں رشتہ دار نا، تھے تو رشتہ دار۔ فرمائے لا یرقبون فی مؤمن، وہ لحاظ نہیں کرتے کسی بھی مومن کے لیے، الا، نہ رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور نہ وعدے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، لکھیں ترغیب توبہ و حکم تائبین، ترغیب توبہ و حکم، توبے کی ترغیب بھی دی اور توبہ کرنے والوں کا حکم بھی بتایا۔ پس اگر یہ لوگ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں اس دین میں، کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے ان سے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان آیتوں کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، لکھے حکم ناقضین، اوپر تھا نا حکم تائبین، اب ہے حکم وعدہ توڑنے والوں کا حکم کیا ہے؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ،
اگر وہ توڑ دے اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، اپنے وعدوں کے بعد، اگر اپنی قسموں کو توڑ دے، من بعد عہدہم، اپنے وعدوں کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور طعن لگائے تمہارے دین میں، طعن عیب نکالے تمہارے دین میں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو لڑو کفر کے سرداروں سے، ائمہ سردار، کفر کے سرداروں سے لڑو، انہم لا ایمان لہم، ایمان کا ترجمہ لے کے اعتبار، بے شک ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، نیچے لکھے عن الکفر، کس سے باز آ جائیں؟ کفر سے۔ حاشیے پہ لکھیں یہاں تک پیشن گوئی کا بیان تھا فتح مکہ سے پہلے، یہ فتح مکہ سے پہلے کی جو پیشن گوئیاں تھی اس کا کیا تھا؟ بیان تھا۔ لکھ لیا دوستوں؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، لکھیں ترغیب جہاد و حکم جہاد، ترغیب جہاد و حکم، تم کیوں نہیں لڑتے ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، مقتضی جہاد نمبر 1، مقتضی جہاد نمبر، مقتضی کا مطلب ہوتا ہے سبب، یعنی یہ کام ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے، سمجھ میں آ گئی؟ کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتضی، سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ جہاد کیوں ہونا چاہیے کافروں سے، تو نکثوا ایمانہم، کیا لکھا؟ مقتضی جہاد نمبر 1۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے، قسموں کو توڑا ہے، وہموا باخراج الرسول، مقتضی نمبر 2، اور ارادہ کیا ہے میرے پیغمبر کے نکالنے کا، کہ ان کو ہم عرب کی زمین سے نکال دیں، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مقتضی نمبر 3، اور انہوں نے آپ کو چھیڑا ہے پہلی مرتبہ، یعنی اس کام کی ابتدا کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، خوف رکھتے ہو ان کا، یہ خطاب صحابہ کو، ایمان والو، کیا تم ان کا خوف رکھتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کی ذات زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ کفر کا خوف کبھی دل میں نہیں رکھنا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا، کتنا طاقتور، کتنا ہی زیادہ ہو۔ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ماننے والے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑتے رہو ان کافروں سے، قاتلوہم، لڑتے رہو ان کافروں سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، لکھے وعدہ نمبر 1، پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب دیں گے تمہارے ہاتھوں سے، کن کے ہاتھوں سے؟ تمہارے ہاتھوں سے۔ وَيُخْزِهِمْ، وعدہ نمبر 2، اور اللہ ان کو رسوا کریں گے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، وعدہ نمبر 3، اللہ تمہاری مدد کریں گے ان کے مقابلے میں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پاک ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ ثمرہ لکھے، یشفی کے نیچے کیا لکھے؟ ثمرہ، ثمرہ، نتیجہ، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ پاک ٹھنڈا کریں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دور کر دیں گے اللہ ان کے دلوں کی جلن۔ غیظ کس کو کہتے ہیں؟ جلن، دلوں کی جلن کو اللہ پاک دور کر دیں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے جس پر چاہے، جس پر، من یشاء کے نیچے لکھے یعنی ابو سفیان و اکرمہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، لیکن ان کی قسمت میں ایمان اور ہدایت تھی، تو اللہ نے فرمایا جس پر اللہ چاہیں گے مہربانی ہو جائے گی، وہ ایمان میں آ جائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔
ام حسبتم لکھے تنبیہ ہے مومنین، تنبیہ ہے تمہارا کیا خیال ہے، ان تترکو کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، یعلم کے نیچے لکھے یظہر، بھائی علم تو اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے ہے نا، ہے یا نہیں؟ اللہ کو تو ہر چیز کا علم پہلے سے، اس لیے جہاں قرآن میں علم کی نسبت اللہ کی طرف آ جائے تو اس کا ترجمہ اظہار سے ہوتا ہے۔ ایک چیز پہلے سے پتہ ہے لیکن وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل جائے، سمجھ گئے؟ تو فرمائے تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، جبکہ ابھی تک تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں فرمایا ان کو جو تم میں سے جہاد کریں گے، پتہ تو چلے کہ کون جہاد کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، ابھی تو یہ بات کھلی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ابھی تو اللہ نے کیا نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا۔ یہ ترجمہ اگر کریں گے نا کہ اللہ نے جانا نہیں تو وہ تو غلط ہو جائے گا۔ اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا تم میں سے کن کو، جہاد کرنے والوں کو۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور جو نہیں بناتے اللہ کے غیر کو، نہ پیغمبر کے علاوہ کو، نہ ایمان والوں کو کے علاوہ کو، ولیجتاً دلی دوست، دلی دوست۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ دیکھیں یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم جو ایک ایمان والا یہ اگر ذہن میں سوچے نا کہ میں پیدا ہو جاؤں اور موت تک میری زندگی میں نہ کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی بھاگ دوڑ ہو، نہ کوئی محنت ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے دوستو۔ ایمان کے ساتھ تو محنت جڑی ہوئی ہے نا، اس لیے کہ اللہ اندر کی ہمت کو، جذبے کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں اس دین کے لیے کتنی تڑپ ہے، جذبہ ہے۔ تو فرمائے تمہارا کیا خیال ہے، ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسے ہی زندگی گزر جائے گی؟ نہیں، فرمایا تو اللہ ظاہر فرمائیں گے تم میں سے کس میں جذبہ جہاد ہے، اور پتہ تو چلے کہ کس کے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی محبت ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بنایا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ولیجہ کہتے ہیں دلی دوست، سمجھ گئے؟ ترجمہ سمجھے؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، نہ اس کے رسول کے علاوہ، نہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کو، ولیجتاً دلی دوست۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، لکھے مانع ثانی کا ازالہ، مانع ثانی کا ازالہ۔ پہلا مانع یہ تھا کہ ان پہ ہم تلوار کیسے چلائیں، دوسرا مانع یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں، بیت اللہ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی کہتے تھے نا، اپنے آپ کو بیت اللہ کے مجاور کہتے تھے، تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ یار ان کو کیوں چھیڑے، یہ تو ہماری مسجد کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو۔ ما کانا، ان کا کام نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی سیٹ بنانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چندوں کی پیٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں انہوں نے۔ مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ کس کی گواہی دینے والے؟ کفر۔ تو کفر اور اللہ کے مسجد کی خدمت یہ کیسے جڑ سکتی؟ یہ تو جڑ نہیں سکتی، سمجھ گئے؟ اولئک حبطت اعمالہم، لکھے انجام کفر، ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی کافر دنیا میں مسجد میں چندہ دے دے، دین کے کسی کام میں اعانت کر لے، تو اس پر اس کو اللہ دنیا کا فائدہ ضرور دیں گے لیکن آخرت میں نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم انما یعمر مساجد اللہ،
لکھیں عامرین مساجد کے اوصاف، مسجد کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں، اب ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ عامرین مساجد کے اوصاف، بے شک مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو یعمر و آباد کرتے ہیں من، وہ لوگ آمن باللہ والیوم الآخر، لکھیں وصف نمبر 1، وصف نمبر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، واقام الصلاۃ، وصف نمبر 2، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، وصف نمبر 3، ولم یخش الا اللہ، وصف نمبر 4، نہیں ڈرتے مگر کس سے، اللہ سے، فعسا، ثمرہ قریب ہے کہ یہ لوگ ان یکونوا من المہتدین، ہو جائے مقصود کو پہنچنے والے، یہ ترجمہ لکھیں، قریب ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں من المہتدین، کیا چیز، مقصود کو پہنچنے والے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم بناتے ہو سقایت الحاج، حاجیوں کے پانی پلانے کو، حاجیوں کے پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو۔ یہ دو کام مشرکین کرتے تھے، ایک تو حج کے زمانے میں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور دوسرا بیت اللہ میں کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی تو اس کی تعمیر میں آ کے شامل ہوتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے تو اللہ کے گھر کا خیال رکھا، حاجیوں کا خیال رکھا، تو ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا، کیا تم اس کو برابر کرتے ہو؟ کمن آمن باللہ، نیچے لکھیں کعمل من آمن باللہ، محذوف نکالنا پڑے گا، کعمل، کیا تم ان دو کاموں کو برابر کرتے ہو اس کے عمل کی طرح، من آمن باللہ، جو کیا کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ ایک آدمی مومن ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تم اس کو اس کے برابر کرنا چاہتے ہو کہ جو کافر ہے صرف حاجی کو پانی پلا دیا اور تم کہہ رہے ہو دونوں کا درجہ برابر ہو گیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ الذین آمنوا، لکھے بشارت و مومنین کاملین کے اوصاف، بشارت بھی ہے اور مومنین کاملین کے اوصاف بھی آ رہے ہیں، بشارت و مومنین کاملین کے اوصاف۔ الذین آمنوا نمبر 1، جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی نمبر 2، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم نمبر 3، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ثمرہ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ بڑھ کر ہے درجے میں، یہ کیا ہے، بڑھ کر ہے درجے میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، لکھے بیان فوز، یہ جو فرمائے نا کہ یہ کامیاب ہے، تو بیان فوز، کامیابی کس طرح کی ان کو دیں گے اللہ پاک؟ فرمایا يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان کو خوشخبری سنائے گا، ان کو خوشخبری سنائے گا، برحمت منہ، رحمت ان کے نیچے لکھے بڑی رحمت، بڑی رحمت کی خوشخبری سنائے گا، منہ، اپنی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے، ورضوان، اور ان کو خوشخبری سنائے گا رضامندی کی، وجنات لہم، اور ان کو خوشخبری سنائے گا ایسے باغات کی، فیہا نعیم مقیم، جس میں ان لوگوں کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ مقیم کہتے ہیں کس کو؟ دائمی، دائمی، ایسے باغات ہوں گے جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے مانع ثالث کا ازالہ، مانع
ثالث کا ازالہ یعنی ترک موالات بالکفار، ترک موالات بالکفار۔ تیسرا مانع یہ تھا، رکاوٹ یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم کافروں سے لڑیں، مقابلہ کریں، لیکن بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے قریبی رشتے تھے، وہ ہے تو کافر لیکن باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تو ہے کافر لیکن اب اس سے کیسے دشمنی کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کافر سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی، کافر سے دوستی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تم مت بناؤ اپنے باپ داداؤں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء لکھے جگری دوست، قلبی دوست، قلبی دوست مت بناؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ کفر کو پسند کرے ایمان کے مقابلے میں۔ بات سمجھ گئے؟ کفر کی وجہ سے رشتہ داروں کا حق ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ماں باپ کافر ہے تو ان کو پھینک دے، نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایمان پر چلے یا کفر پہ، تو ہم پھر ایمان کو اختیار کریں گے، پھر ان کو نہیں دیکھیں گے۔ پھر سمجھ گئے؟ اگر وہ لوگ پسند کرتے ہو کفر کو ایمان کے مقابلے میں، تو پھر وہ ہمارے قلبی دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، لکھے انجام تولی، انجام، اور جو ان کو قلبی دوست بنائے گا، جو ان کو کیا کرے گا؟ قلبی دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، لکھے ترک موالات بالکفار، ترک موالات، کافروں کے ساتھ قلبی دوستی نہیں لگائی جا سکتی۔ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، و اموال، اور وہ مال، اقترفتموہا، جو تم نے کمایا، جو تم نے کمایا، و تجارت، اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، تم خوف رکھتے ہو اس کے بے رونق ہونے کا، اس کے بے رونق ہونے کا، ومساکن، اور وہ گھر، ترضونہا، جو تمہیں پسند ہو۔ دیکھیں، جتنے رشتے اور چیزیں دنیا میں انسان کو اچھی لگتی ہے، اللہ نے سب کا ذکر کر دیا ہے نا، رشتے بھی، کاروبار بھی، گھر بھی، سب کا ذکر کر دیا۔ فرمایا اگر یہ سب، اب ترجمے پہ غور کریں، اگر یہ سب، احب الیکم، احب کے نیچے لکھے خبر کانا، یہ کس کی خبر ہے؟ اگر یہ سب تمہیں زیادہ پسند ہو جائے، یہ سب تمہیں زیادہ پسند ہو جائے، کس کے مقابلے میں؟ من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ورسولہ، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، یہ چیزیں اچھی لگے، فتربصوا، تو پھر تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ پاک کا فیصلہ، امرہ کے نیچے لکھے عذاب۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ پاک نافرمانوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سمجھ گئے؟ تو سارے رشتوں کا حق ہے، حلال تجارت کا حق ہے، اپنے گھر سے محبت کا حق ہے، لیکن سب چیزیں ایمان کے بعد ہے۔ یہ سب چیزیں کس کے بعد ہے؟ ایمان کے۔ تو سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان ہے۔ لقد نصرکم اللہ، حاشیے پہ لکھے ربط، غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا ذکر، غزوہ حنین ہوا ہے نا، تاریخی معرکہ ہے، غزوہ حنین کا ذکر، 12,000 کا لشکر لے کر آپ حنین گئے، جبکہ کافر صرف 4,000 تھے۔ پہلا موقع تھا اسلامی تاریخ میں کہ مسلمان تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے نا، تو اس کثرت کو دیکھ کر بعض کے دلوں میں تھوڑا ناز پیدا ہوا
کیا پیدا ہوا؟ کہنے لگے جب اتنے کم تھے اور ہم نے ان کو شکست دی تو آج تو زیادہ ہے، آج ہم کیا کیا کر لیں گے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، سمجھ گئے؟ دیکھیں لقد نصرکم اللہ، لیکن نمونہ نصرت، نمونہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے میدانوں میں، مواطن میدان، بہت سارے میدانوں میں، ویوم حنین، واو کے بعد لکھے خاصتاً، اور خاص طور پہ کہاں؟ حنین والے دن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کس طرح؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈالا، تمہاری کثرت نے کیا کیا؟ تمہیں دھوکے میں ڈالا، فلم تغن عنکم شیئا، پس تغنی کے نیچے لکھیں ہذہ الکثرہ، تغنی کے نیچے کیا لکھیں گے؟ ہذہ الکثرۃ، پس یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی، یہ کثرت تمہارے کچھ کام، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے، باوجود کشادگی کے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگے پیٹ پھیر کے، تم بھاگے۔ یہ قبیلہ حوازن تھا، یہ تیر انداز تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ میدان میں آئے ہی نہیں، ہماری سیرت کی مجلس میں اس کا تذکرہ آیا، یہ میدان میں نہیں آئے، یہ کیا کہ یہ اطراف میں پہاڑوں میں چھپ گئے، اب بیچ سے مسلمانوں نے جانا ہے، یہ اطراف میں چھپ گئے خاموش ہو کے، اور مسلمان جب بالکل بیچ میں پہنچے تو انہوں نے تیر برسا دی۔ ایک دم اچانک تیر جب آئے نا تو جو 9 مسلم صحابہ تھے، نئے نئے جوان صحابہ، وہ پریشان ہو کے دوڑ پڑے۔ انسان کو جب پہلی دفعہ کسی چیز سے سامنا ہوتا ہے تو پریشانی تو ہوگی۔ ایک تو وہ تھے جو سال ہر سال لڑتے ہوئے آ رہے تھے کافروں سے، تو وہ تو نہیں، تو جب یہ دوڑے تو انتشار پیدا ہو گیا، سمجھ میں آ گئی؟ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ پاک نے اپنی طرف سے سکینت اتار دی، اطمینان اتار دیا، علی رسولہ، اپنے پیغمبر پہ، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پہ، وانزل جلودا لم تروہا، اور اللہ نے اتارے لشکر، نیچے لکھے فرشتے، ایسے لشکر اتارے، لم تروہا، کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی اللہ نے کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اس کے بعد جس پر چاہی، اللہ نے کیا کی؟ کیا فرمائی؟ مہربانی فرمائی۔ اس کے نیچے لکھیں یعنی بہت سارے لوگ حنین میں مسلمان ہوئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، حوازن قبیلے کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں آ گئی، اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی، تو اللہ نے مہربانی فرمائی علی من یشاء، جس پر چاہی ان کو ہدایت دے دی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تتمہ اعلان براءت، یاد ہے جب ہم نے سورت شروع کی سورہ توبہ، براءتن آیا تھا نا، براءتن، یہ اس اعلان براءت کا تتمہ ہے، تکمیل، تتمہ اعلان براءت و ازالہ شبہ، اور شبہ کا ازالہ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھیں دوستو، شبہ یہ ہو رہا تھا، شبہ یہ تھا کہ اگر ہم ان مشرکین کو مکہ سے نکال دیں گے، منع کر دیا نا کہ آئندہ سال سے نہیں آئیں گے حج کے لیے، تو بعض کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ پھر ہماری تجارت کی رونق کیسے ہوگی، یعنی یہ تو بازار جب لگتا ہے تو ہم بھی لگاتے تھے، یہ بھی لگاتے تھے، یہ ہم سے خریدتے تھے، ہم ان سے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں شبہ آیا کہ ان کے نکال دینے سے تجارت کی رونق کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا، فرمایا یہ بدبودار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بدبودار ہے، ان کی وجہ سے رونق نہیں ہوتی،
بدبو پھیلتی ہے، اپنی اصلاح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک کیا ہے؟ نجس، ناپاک ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، پس وہ مسجد حرام، لکھیں یعنی حرم، یعنی حرم کے قریب بھی نہ آئے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، اس سال کے بعد نہیں آئیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یہ وہ جو شبہ ہوا تھا نا، اگر تمہیں اندیشہ ہے فقر کا، اگر تمہیں خوف ہے کس کا؟ فقر، جانتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو غریب ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، عن قریب اللہ تمہیں مالدار کر دیں گے اپنے فضل میں سے جس کو چاہے۔ وہ خزانے تو اللہ کے پاس ہے، ان کے ہونے نہ ہونے سے تھوڑی فرق پڑے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون، لکھے تمہید برائے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تمہید برائے غزوہ تبوک لکھا، ووجوہ سبعہ، ووجوہ سبعہ برائے قتال اہل کتاب۔ ایک تو غزوہ تبوک کی تمہید یہاں سے شروع ہو جائے گی، اور دوسرا جو اہل کتاب تھے، ابھی تک مشرکین سے لڑائی چل رہی ہے، اب جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، ان سے قتال ہوگا، تو اس کی کتنی وجوہات بتائیں گے؟ سات وجوہات۔ فرمایا قاتل الذین، لڑو ان سے، لا یؤمنون باللہ، وجہ نمبر 1، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ اور نہ آخرت کے دن پہ، نہ اللہ پہ اور نہ آخرت کے دن پہ۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وجہ نمبر 2، اور وہ لوگ حرام نہیں سمجھتے اس کو جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ لکھے کل خنزیری، کل خنزیری، ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، وجہ نمبر 3، وجہ نمبر 3، اور نہ وہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، نہ دین حق کو کیا کرتے ہیں؟ اپنا دین حق کے نیچے لکھے ای الاسلام۔ یہ کون ہے؟ فرمائے من الذین اوتوا الکتاب، من کے نیچے لکھے بیانیہ، دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، یہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہ سب وہ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو کتنی وجوہات آ گئی؟ 7 میں سے کتنی آ گئی؟ 3 وجوہات آ گئی۔ تو شروع آیت میں کیا فرمائے کہ ان سے لڑتے رہو، ان سے کیا کرو؟ کب تک؟ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دے دے جزیہ اپنے ہاتھ سے۔ جزیہ جانتے ہیں نا، پہلے جہاد ہوتا ہے، پھر جزیہ ہوتا ہے، پھر قتال ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہے، جزیہ ہے، اور پھر قتال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ جزیہ دے، ٹیکس دے اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ ذلیل ہو کر، کیا ہو کے؟ ذلیل ہو کر دے۔ اب کافر کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے اتنے لاکھ روپے پہنچا دو دارالاسلام میں، وہ اپنے ہاتھ سے لے کے آئے گا، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ مجھے اسلام کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا جب جزیہ کا معاملہ آئے تو اس کے لیے مواصلاتی رابطہ استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ وہ کہیں بھی تو کہے بھئی ٹی سی ایس سے نہیں بھیجنے، آپ کو آنا پڑے گا یار۔ سمجھ گئے؟ بس کریں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔